حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام سن کر سب سے پہلے ذہن میں بہادری، جنگی حکمت عملی اور فتوحات کا تصور آتا ہے، مگر ان کی زندگی کا سب سے عظیم پہلو ان کی تلوار نہیں بلکہ ان کا دل تھا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکمل طور پر جھک چکا تھا۔ یہ وہی خالد بن ولید تھے جو ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے، مگر جب حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے ساری زندگی اسی حق کی سربلندی میں گزار دی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا، اس کے پیچھے حضرت خالد کی جنگی چال تھی۔ وہ اس وقت اسلام قبول نہیں کر چکے تھے، مگر ان کی ذہانت اور حکمت نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ بعد میں جب وہ اس واقعے کو یاد کرتے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتیں۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے اسلام سے پہلے بھی عقل دی تھی، مگر اسلام کے بعد مجھے ہدایت نصیب ہوئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ وہ ہر محاذ پر سب سے آگے ہوتے، مگر ان کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہتی کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ انہوں نے درجنوں جنگوں میں حصہ لیا۔ ان کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، تلواروں کے وار، نیزوں کے گھاؤ، مگر شہادت ان کے نصیب میں نہ تھی۔ ایک موقع پر حضرت خالد شدید بیمار ہو گئے۔ بستر پر لیٹے ہوئے وہ اپنے جسم کو دیکھتے، جہاں شاید ہی کوئی جگہ ایسی تھی جو زخموں سے خالی ہو۔ وہ روتے ہوئے کہتے تھے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری، مگر آج بستر پر موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر وہ افسوس سے کہتے، جیسے ایک بزدل اونٹ مر جاتا ہے، ویسے ہی خالد مر رہا ہے۔ یہ الفاظ ان کی کمزوری نہیں بلکہ ان کے اخلاص کی دلیل تھے۔ وہ شہادت کے اتنے شوقین تھے کہ بستر پر موت انہیں کھل رہی تھی، مگر اسی وقت انہوں نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا، اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ اگر اللہ نے مجھے میدان جنگ میں نہیں بلایا تو یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ حضرت خالد نے اپنے آخری وقت میں اپنے ہتھیار اور گھوڑا اللہ کے راستے میں وقف کر دیے۔ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی، نہ محل نہ خزانہ۔ ایک ایسا شخص جس نے سلطنتوں کو ہلا دیا، وہ دنیا سے ایک سادہ انسان کی طرح رخصت ہوا۔ ان کے جنازے میں حضرت عمر فاروق شریک ہوئے اور رو پڑے۔ وہ کہنے لگے، خالد جیسا شخص بھی دنیا سے چلا گیا، مگر اس کی مثال قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ حضرت خالد کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی فتوحات میں نہیں بلکہ اطاعت میں ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ حضرت خالد نے اپنی پوری طاقت، عقل اور جان اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی، اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ان کی موت کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے، ان کی قربانیوں کا ذکر زندہ ہے، اور ان کا اخلاص ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اگر نیت خالص ہو تو انسان کا ماضی اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ اللہ اسے اپنے فضل سے ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کی گئی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، چاہے انسان کو وہ انجام نہ ملے جس کی وہ خواہش رکھتا ہو، مگر اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی اسی حقیقت کی روشن مثال ہے۔